السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ نمرود چونکہ اس وقت پوری دنیا کا بادشاہ تھا، چنانچہ اس نے ساری دنیا سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور خطرناک ہتھیار جمع کر لیے۔ ان 3 دنوں کے اندر جب نمرود نے پوری دنیا سے ایک بہت بڑی فوج کو جمع کر لیا اور اپنی تیاری مکمل کر لی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غرور اور تکبر کے ساتھ للکارنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنا لشکر بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے ہی نمرود نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو جنگ کے لیے للکارا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر پھیل گئے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ چند لمحوں میں یہ مچھر نمرود کی ساری فوج کا خون پی گئے اور سارا گوشت کھا گئے، جس کے بعد ہر طرف نمرود کی فوج کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک مچھر نمرود کے محل میں داخل ہو گیا۔ نمرود اس مچھر کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہ مخلوق ہے جس نے میری فوج کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نمرود ابھی یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ وہ مچھر اس کے ناک میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اسے اتنی تکلیف اور اذیت محسوس ہوتی کہ وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اسی طرح وہ مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا، یہاں تک کہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے والے اس متکبر بادشاہ کو عبرتناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے سب سے بڑے بادشاہ کو ایک حقیر سے کیڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروایا اور اسے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ نمرود کی زندگی کا یہ واقعہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے اور عاجزی اور انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔